بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک ورکشاپ ہم نے کرائی ہے۔ یہ ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کیونکہ 9 کے کورس میں چینج کی گئی ہے، جو ہمارے 850 نمبر میٹریکولیشن کے ہوتے تھے اب ان کو بڑھا کے 1100 کر دیا گیا ہے۔ کچھ ایسے سبجیکٹ تھے جیسے فزکس اور کیمسٹری، یہ پہلے میٹرک میں پڑھائے جاتے تھے، اب یہ آدھے 9 میں اور آدھے میٹرک میں ہوں گے۔ تو اس کی وجہ سے نئی اسکیم آف اسٹڈی ایک طرح سے رائج ہو گئی ہے۔ تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ایک ماڈل، تمام اساتذہ کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک ماڈل پیپر دیا جائے تاکہ ہم پیپر کس طرح سے سیٹ ہوگا، تمام اسکول جو ہے اس بارے میں فکر مند تھے۔ تو کافی دن سے یہ پریکٹس جاری تھی کہ استاد اساتذہ کرام نے وہ ماڈل پیپر بنائے، لیکن آج اور کل 2 دن اب ان کا ورکشاپ ہوگا تاکہ یہ ڈیلیبریٹ کر سکیں، اچھی طرح سے بحث و مباحثہ کر سکیں، اور پھر اس کے بعد اجرا کریں گے انشاءاللہ ہم ماڈل پیپر کا۔ یہ آسانی ہو جائے گی تمام بچوں کو اور تمام اساتذہ کرام کو کہ کوسچن کس حساب سے سیٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے بہت سارے اچھی اساتذہ کی تجویز بھی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب اپنے پیپر پیٹرن کو روٹ لرننگ سے کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے جائیں اور ڈرائیوڈ کوسچن دیں تاکہ ہمارے بچے کچھ سیکھ سکیں، کچھ پڑھ سکیں۔ اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ کچھ نیو انیشیٹو بھی بورڈ لینا چاہ رہا تھا کہ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایگزام میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو MCQs کا پورشن ہے اس کو OMR پہ شفٹ کر دیں تاکہ وہ ہیومن ایرر سے بھی نکل جائے، اور ٹیچرز کے ساتھ چیک کرنے کے دوران ان پہ جو ہے وہ تھوڑا سا کاپی چیک کرنے میں جو وقت لگتا ہے تو ان کی کنسنٹریشن ان کوسچنوں کی طرف رہ جائے، MCQs سے وہ کو ایکسکلوڈ کر دیں۔ اس کے علاوہ ہماری یہ بھی ہم نے انیشیٹو شروع کر دیا ہے کہ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں، کمپیوٹرائزیشن کر رہے ہیں کہ جو ایوارڈ لسٹ ہے وہ کمپیوٹر پرنٹڈ ہو تاکہ ٹیچر جب ہاتھ سے کوڈ نمبر لکھتے ہیں ایوارڈ لسٹ پہ تو اس میں بھی کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ڈیٹا انٹری آپریٹر بھی کر سکتے ہیں، ہمارا استاد سے بھی ہو جاتی ہیں، اور بیک ریفرنس بھی بچے غلط لکھ دیتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں کو ہم کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہتر سے بہتر ہو۔ اور اس قسم کے ورکشاپ ہم ارینج پچھلے سال بھی کیے تھے، اس سال کیا ہے کرونا کی وجہ سے۔ اور ایک اور چیلنج کا سامنا یہ ہے کہ اب 10 جنوری تک جو ہے وہ اسکول اور کالجوں میں تو باقاعدہ تعلیم نہیں ہو سکے گی، تو اس لیے ہمارے پاس سیشن اور شارٹ ہو جائے گا، تو ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ ہمارا امتحانی شیڈول تھوڑا سا آگے چلا جائے تاکہ اتنا وقت بچوں کو مل جائے کہ وہ پڑھ سکیں، کیونکہ لاسٹ ایئر جو ہے جو اس وقت میٹرک ہے اور انٹر کلاس ہے، یہ وہ کلاسیں ہیں جنہوں نے 9 کا اور فرسٹ ایئر کا امتحان نہیں دیا تھا، تو ہمارے پاس اب جو میٹرک ہے اور انٹر ہے اس کا کوئی بیک ریفرنس نہیں ہے کہ وہ اس کا پریویس ریکارڈ کیا ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سارے اساتذہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس طرح پیپر بنائیں اور جلد ہی جلد اس کو جو ہے نا وہ پبلک کر دیں اور اس کو پرنٹ کر دیں تاکہ بچے جو گھر بیٹھے ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، وہ آن لائن بھی اسے استفادہ کر سکیں۔ دیکھیں، یہ ورکشاپ بورڈ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ بورڈ ورکشاپ کراتا رہا ہے، لیکن اس وقت کراتے ہیں کہ جب کوئی نیو اسکیم آف اسٹڈی متعارف کرائی جاتی ہے، یا سلیبس چینج ہوتا ہے، یا مارکس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اس بار اتفاق سے نیو اسکیم آف اسٹڈی بھی آ چکی ہے، سلیبس بھی چینج ہوا ہے، نئی کتابیں آئی ہیں مارکیٹ میں۔ اس کے علاوہ مارکس جو پہلے ٹوٹل مارکس 850 تھے اب وہ 1100 ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے کہ تاکہ جو نیو اسکیم آف اسٹڈی ہے اس کے اکارڈنگلی ہم پیپر سیٹ کر سکیں، پیپر سیٹنگ کر کے اور پھر ماڈل پیپر بنائیں۔ اور چونکہ اب 9 اور 10 میں 5 کے بجائے 7 سبجیکٹ ہو گئے تو ڈسٹریبیوشن آف مارکس جو ہے وہ بھی چینج ہوگا پورا۔ تو یہ ساری چینجنگ ظاہر ورکشاپ کے ذریعے ہی اس کا امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ورکشاپ میں ہم سینئر اساتذہ کے ذریعے یہ تمام ورکنگ کرواتے ہیں، اور باقاعدہ گروپ ہر سبجیکٹ کے بنائے جاتے ہیں۔ 6 سبجیکٹ ایکسپرٹس کا گروپ ہوتا ہے، وہ مل کر کام کرتے ہیں اور پھر نئے ماڈل پیپر بنتے ہیں، اس میں مارکس ڈسٹریبیوشن اس کے مطابق ہوتی ہے، اور اس طرح سے پھر
نئی اسکیم کے تحت اس کے مطابق پیپر سیٹ ہوتا ہے. اور یہ سب ہم طالب علموں کی اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے کرتے ہیں تاکہ جب نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں, نیا سلیبس ہے, تو انہیں امتحان کی تیاری میں مدد ملے اور وہ اس کے مطابق اپنی تیاری کر سکیں. تو اس سال بھی چینجز آئے ہیں ہمارے سلیبس میں, تو ظاہر ورک شاپ کا انعقاد ضروری تھا, اس لیے ہم نے ورک شاپ کا انعقاد کیا ہے.